لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ہم حدیث نمبر 7 کا دوسرا حصہ کریں گے۔ یہ لمبی حدیث ہے تو ہم اس کو پوری نہیں کر سکے تھے لاسٹ ٹائم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اور ہم اس حدیث کے سارے فائدوں کو سمجھ سکے۔ لاسٹ ویک جانا تھا کہ ہرقل کے دل میں ایمان آ چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا ہوا؟ ابو سفیان سے یہ بات ختم کرنے کے بعد اس نے وہ خط منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی کے ذریعے بصرہ کے حاکم کو بھیجا تھا۔ تو آج ہم پڑھیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اس نے پڑھا لوگوں میں، تو وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب ہم اس خط کو پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا آغاز جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے لکھا من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور پھر لکھا کہ یہ خط اپنا تعارف کرایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، ان کی طرف سے ہرقل کے پاس، ہرقل عظیم کے پاس۔ دیکھیے عظیم روم لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف ہرقل بھی لکھ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی تعظیم سے اس کا ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹائٹل کا بھی ذکر کیا، ٹھیک ہے، عزت کے ساتھ اس سے خط لکھا سلام علی من اتبع الہدی، اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اب یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ یہ غیر مسلم تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعظیم کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو عہدہ دے، جس کو عزت دے، چاہے وہ مسلم ہو نہ ہو، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس کو اگر اللہ نے کوئی مقام دیا ہے، کیونکہ اللہ کے اذن سے ہی سب ہوتا ہے، اگر اس کو ایک مقام حاصل ہے تو اس کی جو عزت ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے جب ہم اس سے معاملہ کریں۔ تو یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کیوں کسی کو تعظیم سے ہم کسی سے بات کریں نون مسلم سے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو اللہ نے جو مقام دیا ہے، جس لقب سے وہ جانا جاتا ہے، ہم اس سے بات کریں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی ہو جس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ دیکھیں یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ السلام علیکم نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے پہچان ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی سے السلام علیکم کہہ کر ملتا ہے اور السلام علیکم کہہ کر رخصت ہوتا ہے، اور یہ ایک سلامتی اور رحمت کی دعا ہے جو ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرتے ہیں۔ چونکہ نان مسلم کے لیے یہ برکت نہیں ہے، نان مسلم کے لیے یہ اعجاز نہیں ہے ان کا کہ ان کو ہم سلام کریں۔ سلام اللہ کی رحمت ہے، اسلام کا شعار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے سلام کی دعا دی کہ اگر جو کوئی ہدایت کو قبول کر لے تو پھر اس پر سلامتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ اس پر سلامتی ہوگی، یعنی وہ محفوظ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس پر رحمت ہوگی اللہ کی۔ اما بعد، اس کے بعد فإنی، بے شک میں، ادعوک، میں دعوت دیتا ہوں تجھ کو، بدعایت الاسلام، اسلام کے کلمے کی، ٹھیک ہے۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی گواہی دینا، اور ظاہری بات ہے گواہی زبان سے، دل سے اور عمل سے، سب سے ہو جب وہ اس کلمہ کا حق پورا ہوتا ہے۔ تو میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کے کلمے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلم، مسلمان ہو جا، تسلم، تو تو سلامتی میں آ جائے گا، تو محفوظ ہو جائے گا۔ یؤتی کا، دے گا تجھ کو، اللہ اجر کا، تیرا اجر، مرتین، 2 times، تیرا اجر ہوگا 2 times۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، پھر لیکن اگر تو نے منہ موڑا، فَإِنَّ، تو بے شک، علیکا، تجھ پر ہوگا، اسم الاریسیین کا، اریسیین جو ہے وہ کاشتکاروں کو کہتے ہیں، اور یہاں پر مطلب یہ کہ تیری رعایا جو ہے وہاں پر زیادہ کاشتکار تھے، تو تیری رعایا کا بھی تجھ پر ہی، کیونکہ عام طور پر یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں اور یہ صرف فالوورز ہوتے ہیں، تو تو اگر ایمان نہیں لایا تو تیری رعایا کا بھی
تجھ پر گناہ ہوگا۔ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کو کوٹ کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کو، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے اہل کتاب، تعالوا، آؤ، إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ، اس بات کی طرف جو برابر ہے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، ان، یہ کہ لا، نعبدو، کہ ہم عبادت نہ کرے، الا، مگر، اللہ، سوائے اللہ کے ہم کسی کی عبادت نہ کرے۔ توحید کا جو معاملہ ہے وہ تمام اہل کتاب کو بھی معلوم ہے، یہ توحید کا میسج اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت چوز کی جس میں وہ بات کہی گئی جس سے یہ لوگ بھی فیملیئر تھے، یہ لوگ جانتے تھے جس کو، ولا نشرک، اور نہ ہم شرک کرے، بھی، ساتھ اللہ کے، شیئن، کسی چیز کو، ولا یتخذ، اور نہ بنائے، بعضنا، ہم میں سے بعض، بعضن، بعض کو، اربابن، رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑ جائے، یعنی کہ یہ اہل کتاب منہ موڑ جائے، فَقُولُوا، تو تم کہو، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، بِأَنَّا، کہ بے شک ہم مسلمون، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ تو یہاں تک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 تھی، ٹھیک ہے۔ یہ خط یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یہاں پر مکمل ہوا۔ اب تھوڑا سا ہم غور و فکر کرتے ہیں، علماء نے اس خط سے بہت سارے مسائل ڈالے ہیں۔ نمبر 1 مسئلہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اسٹارٹ میں، تو کوئی بھی اہم چیز، کوئی دعوت اسلام یا کوئی بھی اہم کام مسلمان جب کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ پھر من محمد عبد اللہ و رسولہ، اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، یعنی اپنے رسول ہونے کی اطلاع دی کہ اللہ کا رسول جس کو تم سب انتظار کر رہے تھے وہ رسول اب آ چکا ہے، اور میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ الہ ہرقل عظیم، اور ہرقل کی طرف جو کہ عظیم روم ہے، روم کا بادشاہ ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ ہرقل کو عزت کے ساتھ خطاب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سلام علی من اتبع الہدی، اور جیسے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلمانوں کو ہم سلام نہیں کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر شرطیہ سلام بھیجا کہ اگر جو ہدایت قبول کرتا ہے تو پھر اس پر سلام ہے۔ اما بعد، اس کے بعد، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَائِيَةِ الْإِسْلَام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مدعا بیان کیا خط میں۔ تو اہم خط وہ ہوتا ہے جس کے اندر پوری طرح سے واضح مقصد بیان کیا گیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد بیان کیا کہ میرا یہ خط لکھنے کا مقصد یہ کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی۔ اور اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو، یعنی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرو، پہلے دروازے پر ویٹ کرو کہ وہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں یا نہیں، تو اپنے آپ کو بتاؤ کہ آپ کون ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، یہ بتانا، کیونکہ یہ واضح طور پر یقین دلانا، اب ان لوگوں کو بتا دینا، اناؤنس کر دینا کہ وہ نبی جس کا انتظار میں تم لوگ تھے، میں وہ نبی ہوں اور میں آ چکا ہوں اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ ایک اسلامی طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کا تعارف کرائے، کہیں بھی جائے، کوئی اہم معاملہ ڈسکس کر رہا ہے، کچھ ہے تو سب سے پہلے بتائے کہ میرا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مقصد واضح فرمایا یہاں پر۔ پھر اسلم تسلم، یہ بتایا، اس خط سے یہ فائدہ ہمیں ملا کہ اسلام میں داخل ہونا انسان کو محفوظ کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ مسلمان، جب ایک انسان مسلمان ہوتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور ایون دو کہ ہمیں بہت سے خطرات ہیں اس دنیا میں، اپنا ہمارا نفس کا خطرہ ہے، شیطان کا خطرہ ہے، لیکن کبھی کبھی انسان مشکل میں خود کو ڈالنے جاتا ہے، کوئی ایسے گناہ میں پڑنے جاتا ہے جو اس کے لیے اسلام سے خارج کرنے والا گناہ ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں داخل ہو جاؤ تو محفوظ ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری بادشاہت بھی محفوظ رہے گی اور تمہاری پوزیشن اور تمہاری دنیا بھی محفوظ رہے گی اور تمہاری آخرت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ یؤتیک اللہ اجرک، یہاں پر ایک اور مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا اگر تم مسلمان ہوگے۔ تو گویا ایسے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب
سے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. پہلا اپنے نبی کی پیروی کرنے کے لیے جو ان کے نبی تھے ان کی پیروی کرنے پر، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنے پر. تو یعنی کہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو ان کو دوہرا اجر ملتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، ہم سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم چونکہ اس وقت موجود نہیں تھے جب ان کی دعوت تھی تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اجر ملتا ہے، لیکن ان کو دوہرا اجر ملتا ہے اگر کوئی یہودی یا نصارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تو تم نے اگر منہ موڑا تو پھر تمہارے جو پیروکار ہیں، تمہاری رعایا ہے، ان کا گناہ بھی تجھ پر آئے گا. تو یہاں پر یہ اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو اقتدار دے، جو ذمہ داری دے، یعنی بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی ملک کا بڑا ہو، چاہے کسی ادارے کا بڑا ہو، فوج کا لیڈر ہو، چاہے کوئی گھر کا بڑا ہو، ان سب پر یہ ایک نعمت بھی ہے کہ ان کو ایک رتبہ ملا ہوا ہے کہ بڑے ہیں وہ، لیکن اس کے ساتھ ان پر ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے فالوورز اور ان کے اندر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان پر ذمہ داری بھی پڑ جاتی ہے. اسی لیے والد پر اپنی اولاد کی اور بیوی بچوں کی ان کو صحیح بات بتانے کی کوشش نہ کرے، خود گمراہ رہے اور ان کو بھی گمراہی کی طرف لے جائے تو اس کے اوپر اپنی فیملی کا گناہ بھی آتا ہے. اسی طرح ماں کی ذمہ داری بھی بچوں کی ہے. اور ہر انسان کو ایک حدیث ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو راعی بنایا ہے، یعنی کہ کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار بنایا ہے. تو ہر انسان جس چیز پر جہاں تک اس کی ذمہ داری کا دائرہ ہے وہاں تک اس کے اوپر اس کو پوچھا جائے گا، وہ اس کا حساب ہوگا اس کے ساتھ. یوزلی جب بڑے ایک بات کو سچ مان لیتے ہیں تو اس کے پیروکاروں کے لیے پھر مشکل نہیں رہتی، وہ آسانی سے بات کو مان لیتے ہیں. اس لیے اس سے کہا گیا کہ تم اگر جھٹلاؤ گے تو تمہاری رعایا کا بھی تم پر گناہ آئے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت چوز کی قرآن کی تو وہ اس سے بھی کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ قرآن کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اور یہ آیت بھی، اور اس خط کو ایک مشرک کے ہاتھ میں دیا. ٹھیک ہے، تو اس سے علماء یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ اگر ہمیں یقین ہو کہ نون مسلم جس کو ہم قرآن جس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں وہ اس کی بے حرمتی نہیں کرے گا تو ہم دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس قرآن کو پڑھ کر اس کے دل میں قرآن اترے. ٹھیک ہے، تو دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم چلو اس کلمے کی طرف آؤ جو ہم دونوں میں برابر ہے، یعنی کامن گراؤنڈ سے بات شروع کی ہے کہ جو بات مشترک ہے ہمارے درمیان وہ یہ ہے توحید ہے. اللہ کی توحید جو ہے وہ ہر نبی نے یہ دعوت دی، یہی ہر نبی کا یہی بنیادی پیغام تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامن گراؤنڈ سے بات شروع کی کہ جن چیز سے یہ لوگ بھی واقف ہیں اور جن سے جو اسلام بھی اس کی دعوت دیتا ہے تو اس سے بات شروع کی. تو اس سے علماء نے یہ نقطہ نکالا کہ جب ہم نان مسلم سے تبلیغ کریں تو ہم ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں جو ان کے مذہب میں اچھی ہیں، جس کو اسلام اپروو کرتا ہے، اور پھر آگے بات بڑھائیں. پہلے سے مخالفت نہ کریں کہ یہ چیز تمہارے اندر غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ان چیزوں کے بجائے ان چیزوں کے ساتھ بات شروع کریں جو کہ ان میں کامن ہے آپس میں، جو ان کے لیے بھی فیملیئر ہے، جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں ان باتوں سے، اور جو جن کو اسلام بھی اچھا سمجھتا ہے تو ان باتوں سے ہم بات کو شروع کریں. یہاں پر یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے کہ ہم نہ بنائیں بعض ہم میں سے بعض کو اربابن، اس سے بھی ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ دین اللہ کا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حق نہیں ہے. قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی اگر شریعت میں کوئی کسی چیز کو حلال حرام کرتا ہے، کسی چیز کو فرض بتاتا ہے، کسی چیز کو گناہ بتاتا ہے، کسی چیز کو ثواب بتاتا ہے، یہ سارے حق اللہ کے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی امام کوئی بھی بڑا ہے، مذہبی پیشوا ہے، کوئی پادری ہے، کوئی ان کا پریسٹ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اس میں اور غیر مسلموں کے یعنی بنی اسرائیل کے لیے بھی کہ ہم اپنے مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب نہ بنا لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے جو بھی ان کے راہب ہوتے تھے، جو بھی ان کے دین کے بڑے ہوتے تھے، وہ بس ان سے مذہب لیتے تھے. انہوں نے اپنی طور سے
تورات اور انجیل کی ہر کامن آدمی اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. بس ان کا جو بھی لوکل ان کا جو ہوتا تھا پریسٹ ہوتا تھا یا راہب ہوتا تھا یا جو بھی مذہبی پیشوا ہوتا تھا وہ ان کی ہر بات کو اندھی تقلید کرتے تھے, آنکھیں بند کر کے. جو اس نے کہہ دیا, اگر اس نے کہہ دیا حلال ہے تو حلال, اس نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام. قرآن میں ایک اور جگہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے راہبوں اور اپنے پریسٹ کو اور اپنے مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا. تو حضرت عدی بن حاتم وہ عیسائیت سے آئے تھے, مسلمان ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اپنے جو پریسٹ ہوتے ہیں, اپنے جو پادری ہوتے ہیں, ہم ان کی پوجا تو نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو رب بنا لیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ جب وہ تم کو کہتے ہیں یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے یا اس میں اجر ثواب ہے, اس میں گناہ ہے, تم کیا اس کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہو؟ تو عدی نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہے, ہم ان کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور جو ہمیں وہ بتاتے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں. تو یہ ایسی اندھی تقلید جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے اصل میں. لیکن آج مسلمان بھی انفارچونیٹلی اپنے پیر سے اگر متاثر ہو جاتے ہیں, اپنے امام سے متاثر ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کے سامنے صحیح حدیث سے بھی آپ بات کریں کہ بھائی یہ آپ کا جو مسئلہ جس پر آپ عمل کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے, تب بھی وہ اسی پر اٹکا رہتا ہے. اور یہ تقلید جو ہے وہ انسان کو شرک تک لے جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت تنقید کی ہے. بنی اسرائیل کے لوگوں کی مثال دی ہے کہ وہ لوگ ایسا کرتے تھے اور اس کو اللہ نے شرک کہا ہے. تو مسلمانوں کو بھی دین اسلام کا جو مرکز اور منبع ہے وہ قرآن اور حدیث ہے, اور یہ ہر انسان پر فرض ہے کہ اس کی اتنی نالج کم از کم اس کو ہو, قرآن اور حدیث کو اس طرح سے اس نے پڑھا ہو کہ اس کو پتا ہو کہ کیا چیز صحیح, وہ اندازہ لگا سکے. جب اس کے پیر ہے, امام ہے, استاد ہے, جب اس کو سمجھائیں تو وہ سمجھ سکے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے. یہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جب دین کی کوئی بات ہمیں نہیں پتا چلے, جو ہمیں معلوم نہیں تھی, تو ہم اس کی سورس کو دیکھے کہ کہاں سے یہ آ رہی ہے. بہترین طریقہ آج ہمارے پاس بہت ہی ایزی ہے, ہمارے پاس تمام تخریج شدہ حدیث پہنچی ہوئی ہے. قرآن کی ہمیں تفسیرات جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے وہ ہمیں پتا ہے کون سی ہیں, بس تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. ہم ان چیزوں کو خود سے معلوم کر سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, بجائے اس کے کہ آنکھیں بند کر کے ہم چلتے رہیں اور ایک دن پتہ چلے کہ ہم نے تو غلط باتوں کی پیروی کر لی. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مختصر سا خط ہے, ٹھیک ہے, اس میں علماء نے اتنی زیادہ چیزیں نکالی ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ علماء جو تھے وہ کس طرح سے دین کے علم کے لیے اپنا وقت اور اپنی محنت صرف کرتے تھے اس دین کی, اور ایک ایک نقطے پر قریدہ ہے اور مسائل نکالے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط سے ثابت ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اور جو بھی دیکھیں, باتیں صرف سننا کافی نہیں ہوتا, انسان کو اس پر غور و فکر کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھر عمل کا طریقہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ ہمیں عمل میں لانا ہے اپنے. امام بخاری کا بھی ہمیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری اس بات کے تقلید کے قائل نہیں تھے. ٹھیک ہے, امام بخاری نے کسی کی تقلید نہیں کی. ان کی کتاب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فقیہ تھے, خود مجتہد تھے. اور جس طرح سے آج مشہور فقہ ہے نا, جیسے امام مالک کی فقہ کے کچھ لوگ فالو کرتے ہیں, کچھ امام ابو حنیفہ کی فقہ کے فالو کرتے ہیں, کچھ امام شافعی کے, کچھ امام حنبل کے. تو امام بخاری جو تھے وہ کسی کے بھی تقلید نہیں کی, بلکہ وہ خود سے مطلق طور پر وہ خود بھی ایک فقیہ تھے. ٹھیک ہے, بس فرق یہ ہے ان کی کوئی مسلک کیوں نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے باقاعدہ درس تدریس فقہ کی نہیں کی بلکہ حدیثوں کی درس تدریس کی ہے انہوں نے. اور اپنی کتاب میں انہوں نے ہر حدیث سے غور و فکر کر کے بہت سے ڈھیر سارے مسائل نکالے ہیں اور ان مسائل کو لکھا ہے تاکہ جو بعد کے لوگ امام بخاری کی کتاب پڑھیں وہ اس قابل ہوں کہ دین کو صحیح طرح سے سمجھ سکے. ٹھیک ہے, اب جو ہے جب خط پڑھ لیا ہرقل نے, فلما قال ما قال, جب ابو سفیان نے کہا کہ جب ہرقل نے جو کچھ بات کرنی تھی کر لی, وفارغا, اور فارغ ہوا, من قراءۃ الکتاب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط پڑھنے سے فارغ ہوا, تو کثرا, بہت زیادہ ہو گیا, عندہ, اس کے پاس, الصخب, شور و غل مچ گیا, اس کے دربار میں ایک شور و غل مچ گیا, وارتفعت الاصوات, اور لوگوں نے بہت آوازیں بلند کی. کیوں ایسا ہوا؟ دیکھیں سارے عیسائی تھے نا,
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا اس نے جس میں دعوت اسلام ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں میں سے نہیں ہے، اور ہرقل کا انداز لگ رہا ہے کہ وہ بہت متاثر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے جو آس پاس کے لوگ تھے وہ سب گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ان کو یہ چیزیں پسند نہیں آئی کہ یہ تو ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم اپنے مذہب سے کیا ہم پھر جائیں گے. تو ایک شور اور ہنگامہ مچ گیا. ٹھیک ہے، تو اب ابو سفیان کا اپنے دل میں بھی ایک رعب بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، کہ اب اسلام ضرور غالب آئے گا. اور یہ جب جنگ احد ہوئی تھی، ابو سفیان جنگ جیت رہا تھا اور اللہ نے اس کے دل میں خوف ڈالا اور وہ چلا گیا تھا جنگ کے میدان سے. آپ نے فرمایا کہ مجھے 1 ماہ کی مسافت تک اللہ نے میرا رعب میرے دشمن کے دل میں ڈالا ہے، اور اس طرح میری مدد کی ہے کہ 1 ماہ کے فاصلے سے میرا دشمن مجھ سے ڈر جاتا ہے. تو امام بخاری نے خود بھی یہ مسئلہ دوسری جگہ اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ چونکہ ہرقل اس وقت جو تھا وہ بیت المقدس میں تھا، اور بیت المقدس کا مدینہ سے اس زمانے میں جو فاصلہ تھا، اگر جو لوگ جاتے تھے تو ان کو 1 مہینہ لگتا تھا وہاں پہنچنے میں. تو امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اللہ نے رعب دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ دشمنوں کے دلوں میں آپ کا خوف ڈال دیا تھا 1 مہینے کی مسافت سے، تو یہ بات بھی یہاں بھی ثابت ہوتی ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم عنقریب ان دشمنوں کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں باتیں اس سے ثابت ہوتی ہے. سو اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے یہاں پر اس حدیث سے. امام بخاری نے بھی آگے دوسری جگہ پر یہ مسئلہ ثابت کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کے کہ ہرقل جو تھا وہ ڈر گیا اور ابو سفیان کے دل میں بھی آپ کا رعب بیٹھ گیا. اب دیکھیں کہ یہاں تک جو حدیث ہے نا، یہ اتنی جو ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، اتنی حدیث جو تھی وہ امام زہری نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سنی تھی. ٹھیک ہے، جو ہم نے شروع میں حدیث کی سند پڑھی تو عبداللہ بن عباس نے ابو سفیان سے اس حدیث کو روایت کیا تھا. عبداللہ بن عباس کی یہ حدیث جو تھی وہ زہری تک پہنچی تھی. اب پھر کیا ہوا کہ اس حدیث میں ہمیں اتنا اندازہ ہوا کہ ہرقل جو تھا وہ اس کو یقین آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، لیکن پھر اس نے کیا کیا یہ بات ہمیں نہیں پتہ چلتی. تو جب روم فتح ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت کے بعد، اللہ تعالیٰ نے روم پر حضرت عمر کے زمانے میں ہی روم پر قبضہ ہو گیا، بیت المقدس جو تھا وہ اسلام کے قبضے میں آ گیا. تو اس وقت امام زہری جو تھے انہوں نے چونکہ اتنی حدیث سنی تھی، انہوں نے ایک راہب کو ڈھونڈا اس زمانے میں جو کہ ہرقل کے درباریوں میں سے ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو اس نے ڈھونڈا، اس کا نام تھا ابن ناطور. ابن ناطور کو امام زہری نے ڈھونڈا اور اس سے دریافت کیا کہ ہرقل کے ایمان کا کیا ہوا، کیونکہ ہرقل نے یہ خط پڑھا تھا اور اس نے یہ باتیں کی تھی کہ یہ اللہ کے رسول سچے ہیں، اس نے مان لیا تھا. تو پھر اس کے ایمان کا کیا ہوا، تو اس نے باقی کا جو ٹکڑا ہے یہ اس نے امام زہری کو بتایا. یہ بات کلیئر ہوگی آپ لوگوں کو کہ اوپر کی حدیث جتنی ہم نے پڑھی جو لاسٹ ٹائم سے ابھی تک، یہ سارا حضرت ابن عباس سے سنا ہوا تھا. اب جو امام زہری جو کہ اس کے راوی ہیں حدیث کے، انہوں نے یہ ٹکڑا نیچے کا بھی اس میں ساتھ کیوں شامل کیا اپنے حدیث میں اور اپنے شاگردوں کو بتایا کہ کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہرقل کا کیا ہوا، ایمان کیوں نہیں لایا، وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا. تو وکانا ابن الناطور صاحب الیاء، یہ بیت المقدس کے خاص لوگوں میں سے تھا. یہ جو ابن ناطور ہے وہ ہرقل، اور ہرقل کا بھی اس سے واسطہ تھا، یعنی ہرقل کے بھی خاص لوگوں میں یہ ہوتا تھا. اور سقفن پادری تھا، علی نصارا، عیسائیوں کا پادری تھا یہ. تو اس سے جب ملے زہری تو اس نے بیان کیا، یحدث، اس نے بتایا، ان بے شک ہرقل حین قدم ایلیا، جب وہ ایلیا میں آیا تھا یعنی کہ بیت المقدس میں آیا تھا، اصبح یومن، ایک دن اس نے صبح کی، خبیث النفس، اس کی حالت خراب تھی. اس کا جیسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ کچھ صحیح نہیں نظر آ رہا تھا، کچھ پریشان حال نظر آ رہا تھا، خبیث النفس تھا. تو فقالا، تو کہا، بعض بطریقتہ، اس کے بعض جو درباری تھے، اس کے جو بڑے لوگ تھے، خاص لوگ تھے جو اس کے ارد گرد تھے، ان میں سے کچھ نے کہا، قد استنکرنا ہیئتک، کہ آپ کی حالت آج کچھ عجیب سی ہے، غیر معمولی حالت ہے، آج آپ کی حالت کچھ غیر معمولی ہے. کان ینظر فی النجوم،
کے جو ہرقل تھا وہ کچھ ستاروں کا علم، کاہن تھا، حزان کہتے ہیں کاہن کو. اور کاہن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو شیطانوں سے مدد لے کر لوگوں کے فیوچر بتاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ستاروں کا علم رکھتے ہیں اور ستاروں سے مستقبل کی خبریں معلوم کرتے ہیں. تو ہرقل جو تھا وہ ستارہ پرست نہیں تھا، مگر وہ ستاروں سے قسمت معلوم کرنے میں بلیو کرتا تھا. تو فقال لهم، تو ہرقل نے جب اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں پریشان ہے، تو اس نے کہا حینا سألوہ، جب ان لوگوں نے سوال کیا تو اس نے کہا انی، بے شک میں، رأیت اللیلۃ، میں نے آج کی رات دیکھا ہے، حینا، جب میں نے میں نے نظر ڈالی، فی النجوم، ستاروں پر، ملک الختان، ختنہ والوں کا بادشاہ، قد ظہرا، کہ وہ غالب آ گیا ہے. دیکھیں اس نے کیا اندیشہ ظاہر کیا کہ میری بادشاہت پر، میرے ملک پر ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ جو ہے وہ غالب آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نشانیاں ان لوگوں کی کتابوں میں تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس نے ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے اس کے دل میں بات ڈالی ہوگی. بہرحال اس نے کہا کہ مجھے میرے ستاروں پر نظر ڈالنے سے مجھے یہ بات پتہ چلی ہے. تو ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ کیا پھر ستاروں کا علم سچا ہوتا ہے، کیا اس سے واقعی میں مستقبل کا حال پتہ چلتا ہے. تو دیکھیں اسلام ہمیں اس کی منع کرتا ہے. اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ غیب کا علم نہیں رکھتا، اور نہ ہی ہم کو اجازت ہے کہ ہم اس کام میں بلیو کریں، نہ اس پر یقین رکھیں. اور یہ تو مسلمانوں کے اخباروں میں بھی ڈالتے ہیں یہ کہ آج آپ کا ہفتہ کیسے رہے گا، پھر وہ ستاروں سے بتاتے ہیں کہ فلاں یہ ہوگا، فلاں وہ ہوگا. یہ کفر ہے، یہ سخت منع ہے، ٹھیک ہے. ہوراسکوپ میں یقین رکھنا اور معلوم کرنا، انٹرسٹ لینا، یہ ساری باتیں چاہے ہم کہیں ہمیں یقین نہیں، ہم بس ایسے ہی دلچسپی کے لیے پڑھتے ہیں، وہ بھی منع ہے ہمیں. کیونکہ ایک چیز ہمارے لیے ہمیں پتا ہے کہ یہ حرام ہے تو یہ حرام ہے. بہرحال ہم اتنا جانتے، اس نے تو یہ کہا کہ اس کو ستاروں کے ذریعے پتا چلا تھا، ٹھیک ہے. ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ذریعے سے اس کو یہ علم دیا کہ جو مسلمان ہیں وہ ختنہ کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت تھی، ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہ حکم دیا گیا تھا ان کو بھی. تو اب بادشاہ نے پوچھا، اب اپنے آس پاس والوں سے پوچھتا ہے یہ ہرقل، فمن یختتنو، کہ کون لوگ ختنہ کرتے ہیں، من ہذیل الامہ، اس امت میں کون لوگ ہیں جو اب بھی ختنہ کرتے ہیں، کیونکہ عیسائیوں نے یہ چیز چھوڑ دی تھی، حالانکہ یہودی کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس نے پوچھا کہ آج کے دور میں کون لوگ ہیں جو ختنہ کرتے ہیں. تو لوگوں نے کہا لیس یختتنو، نہیں کوئی ختنہ کرتا، الا مگر الیہود، وَاکْتُبْ الی مدائنی ملکی کا، آپ اپنے ملک کے شہروں میں یہ منادی کرا دے، لکھ کر اعلان کر دیں، لکھ کر حکم بھیج دیں، فَيَقْتُلُوا، کہ وہ قتل کر دیں، من فیہم، جو بھی ان میں ہے، من الیہود، یعنی آپ پھر بھی اپنی تسلی کے لیے کیا کریں کہ جتنے یہودی ہیں ہمارے علاقے میں، آپ سارے شہروں میں یہ لکھ کر بھیج دیں کہ یہودیوں کو پکڑ کر قتل کر دو. فبینما، تو ابھی تو اس دوران میں جب کہ یہ سارے مشورے ہو رہے تھے، فبینما ہم علی امرہم، وہ جب اس معاملے پر ابھی غور و فکر کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، اوتیا ہرقل برجل ارسل بہ ملک غسان یخبر ان خبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو غسان کے جو بادشاہ تھا، غسان جو علاقہ تھا نا، یہ عرب کرسچن تھے، اور یہ عرب کے بالکل نارتھ اینڈ میں ہوتے تھے، اور یہ جو تھے وہ روم کے انڈر میں ہی تھے، یعنی کہ روم کی حکومت تھی لیکن روم کے انڈر میں ہوتے تھے یہ. تو وہاں کے بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا ہرقل کے پاس، ٹھیک ہے. وہ آدمی جو تھا وہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات تھی، وہ عرب تھا، وہ وہیں سے آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بھیجا تھا، مگر اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پتہ تھی اس کو. تو اس شخص کو ہرقل کے پاس غسان کے بادشاہ نے بھیجا. تو جب اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے، اذهبوا، لے جاؤ اس کو، فانظروا، پھر دیکھو، مختتن، کہ کیا اس کی ختنہ ہو چکی ہے، کیا اس کی ختنہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو فنظروا، تو انہوں نے جا کے دیکھا، الیہ، اس کی طرف، فحدثوہ، پھر آ کے ہرقل کو بتایا، انہو، کہ بے شک وہ، مختتن، کہ اس کی ختنہ ہوئی ہے، اس آدمی کی ختنہ ہوئی ہے. وسألہ، تو پھر اس شخص سے سوال کیا، عن العرب، عربوں کے بارے میں. فقال، تو اس نے کہا، ہم یختتنون، یعنی کہ ہرقل نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا عرب ختنہ کرتے ہیں، عربوں میں ختنہ کا رواج ہے.
فقالا تو کہا ہرقل نے اس سے کہا ہاذا، اس آدمی نے بتایا کہ ہاں عرب جو تھے وہ ختنہ کرتے. تو پھر ہرقل نے کیا کہا، ہاذا مالکو، یہی بادشاہ ہے، ہذہ الامت، اس امت کا، یعنی کہ قد ظہرا، کہ بے شک وہ اس کا ظہور ہو گیا، یعنی کہ اب اس کو 100% یقین ہو گیا. پہلے جب اس نے خط پڑھا تھا تب بھی اس کو پتہ چل گیا تھا، لیکن اب اس کو 100% یقین ہو گیا. یہ ایک اور نشانی اس کو پتہ چل گئی کہ عرب لوگ ختنہ کرتے ہیں، اور اس کو یہ اس کو دل میں یہ بات آئی تھی اپنے ان سے کہ جو میری سلطنت پر قبضہ کر لیں گے وہ ختنہ، ان کا بادشاہ ختنہ کرنے والا ہوگا. تو اس نے پھر یہ بول اٹھا کہ ہاں یہی بادشاہ، یہی ہوگا بادشاہ، جو کہ اب ظاہر ہو گیا ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو جن کا ظہور ہو گیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا کہ جب یہ آخری نبی کا ظہور ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے فالوورز کو فتح و نصرت دے گا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پیغام میں دین دیا تو انہوں نے ریفیوز کر دیا، جبکہ وہ انتظار کر رہے تھے آپ کی بعثت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اس کو اب یقین ہو گیا کہ اب ضرور یہ میری سلطنت پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، یہی وہ نبی ہے. پھر اس نے کیا کیا، ثم کتب ہرقل نے خط لکھا الی صاحب، اپنے ایک دوست کو، لہو برومیتا، جو روم میں تھا. اس کا جو دوست تھا وہ روم میں تھا. وکان نذیرہ فی العلم، اور علم کے لحاظ سے وہ ہرقل کے برابر کا تھا، یعنی کہ جس قدر اس کو دین کا علم تھا ہرقل کو، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا، آپ کی نشانیوں کا، تو اس شخص کو بھی علم کے معاملے میں یہ بھی بہت ہی اس کے برابری کا تھا. تو اس نے اس کو خط لکھا، وَسَارَ ہرقل إِلَى حِمْصَ، اور خط لکھنے کے بعد وہ حمص کی طرف نکل گیا. حمص اس کا اپنا گھر وہاں تھا، وہاں محل اس کا تھا. اب وہ بیت المقدس سے نکل گیا، ٹھیک ہے، حمص کی طرف روانہ ہو گیا. فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ، لیکن ابھی وہ حمص نہیں پہنچا تھا تو اس کے پاس اس کے دوست کا خط کا جواب آ گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں جو قاصد اس زمانے میں، قاصد اور یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے تھے جو وہ بہت فاسٹ ٹریول کرتے تھے. ظاہری بات ہے کہ آج کی طرح کی ٹرانسپورٹیشن تو نہیں تھی ان کے پاس، وہ ایسے ہی جاتے تھے، گھوڑوں پر ہی سواری کرتے تھے، مگر وہ ایسے فاسٹ، ان کا کام ہی یہی ہوتا تھا، بہت فاسٹ، عام لوگوں سے زیادہ فاسٹ وہ اپنا ٹریول کرتے تھے. تو اس کا خط کا جواب آ گیا، ابھی وہ راستے ہی میں تھا. یوافق ہرقل علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے موافقت کی ہرقل کے اس خیال کی کہ ہاں یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے اس بات کا جیسے تصدیق کی. ٹھیک ہے، وَإِنَّهُ نَبِيٌّ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، یہ بات کی تصدیق کر لی. ٹھیک ہے، اچھا. اب اس کے بعد جو ٹکڑا مسنگ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ جب اس کے دوست نے تصدیق کی، بلکہ وہ مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ہرقل نے دہیہ کلبی ہی کو بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفیر، اسی کو بھیجا تھا اس کے پاس، اور اس نے جب یہ خط پڑھا تو وہ مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے اسلام کی شہادت دے دی، اور اس نے اپنے لوگوں کو بھی بتایا کہ سچے نبی آ چکے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو اس کو قتل کر دیا اس کے ساتھیوں نے، یعنی کہ ہرقل کے جو دوست تھا دغاتر، اس کو قتل کر دیا گیا فوراً جب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اسلام کی دعوت دی اپنے لوگوں کو. تو اب یہ سارا کچھ اس کو ہرقل کو پتا چلا. ٹھیک ہے، کیونکہ قاصد جب واپس آیا تو ہرقل کو یہ سب بات پتا چلی کہ نہ صرف وہ مسلمان ہو گیا بلکہ اس کو قتل بھی کر دیا گیا. تو پھر اس نے کیا کیا، اب اس کو خود مسلمان ہونا تھا، اس کے دل میں ایمان تو آ گیا تھا. ٹھیک ہے، اس نے دیکھے پہلے بھی اس نے کہا کہ میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا، اگر مجھے پتا ہوتا، مجھے یقین ہوتا کہ مجھے صحیح سلامت میں جا سکوں گا تو میں ضرور جاتا اور آپ کی خدمت کرتا. اور اب اس کو اور یقین ہو گیا تو وہ چاہ رہا تھا مسلمان ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا، فآذنا، تو اس نے اناؤنس کیا، اس نے لوگوں کو بلایا، ہرقل لعظماء روم کے بڑے بڑے سرداروں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا. فی دسکرۃ لہ بحمص، حمص میں اس کا جو محل تھا اس میں اس نے لوگوں کو بلایا. ثم امر، پھر اس نے حکم دیا اپنے لوگوں کو، اپنے مطلب جو ورکرز تھے ان کو، بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ،
ثم طلع فقال، تو اس نے اپنے جب لوگ اندر آ گئے مہمان تو اس نے محل کے سارے دروازے بند کروا دیے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے. پھر وہ محل کی بالکنی سے باہر نکلا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہلے کے زمانے میں بادشاہ تھے اور آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں یہ جو رائلز ہیں برٹش کے، وہ کسی خاص موقع پر اپنی بالکنی میں نکلتے ہیں اور لوگ نیچے جمع ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس. تو اسی طرح وہ اطلاع وہ ظاہر ہوا اپنے اوپر سے، اپنی بالکنی سے ظاہر ہوا، اور پھر اس نے کہا یا معاشر الروم، اے روم کے لوگوں، هل لکم فی فلاحی والرشدی وان یثبت ملککم فتبایعوا ھذا النبی. اس نے کہا کہ اے روم کے لوگوں، کیا تم کو حل لکم، کیا یعنی حل لکم ایک انداز ہے بولنے کا کہ کیا تم کو پسند ہے، کیا تم کو چاہیے کامیابی، فلاح مینس کامیابی، کیا تم کو کامیابی اور رشد بھلائی چاہیے، اور تمہاری ساتھ ساتھ تمہاری بادشاہت بھی قائم رہے. یعنی تم کیا ایسا چاہتے ہو کہ تمہارے اس ملک میں جو تمہاری بادشاہت ہے، تمہاری جو جس شان سے تم رہتے ہو وہ بھی قائم رہے، اور تم کو فلاح بھی حاصل ہو، اور تم کو بھلائی اور خیر اور بھلائی بھی حاصل ہو، کیا تم وہ چاہتے ہو؟ تو فَتُبَایِعُوا ھَذَا النَّبِی، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو، ان کی بات مان لو، مسلمان ہو جاؤ، ٹھیک ہے. اس نے اپنے سرداروں کو یہ حکم دیا، یعنی ان کو یہ بات کہی. تو کیا ہوا؟ فَحَاسُوا حَیْسَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ، اس کے سارے لوگ جو بڑے بڑے جمع ہوئے تھے وہ بھاگنے لگے اس سے، یعنی دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، اس طرح جیسے کہ کوئی جنگلی گدھے بھاگتے ہیں، اس طرح سے یہ حیثیت حمر یعنی کہ جنگلی گدھے، وحشی جنگلی گدھوں کی طرح سے بھاگے دروازوں کی طرف، الابواب. کیوں بھاگے تھے؟ کیونکہ وہ اس طرح سے اسلام نبی کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کو تو یہ تھا کہ ان کے عیسائیوں میں ہی بادشاہ ہوگا اور وہ ان کو کچھ بھی بدلنا نہیں پڑے گا، ان کا مذہب یا کوئی چیز، بس ان کو اللہ تعالیٰ اس نبی کے ذریعے فتح دے گا بس. باقی ان کو یہ کوئی اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ اس کی بیعت کرنے کو ہمیں کہنے والا ہے، تو وہ بھاگے جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف. فوجدوا، تو انہوں نے پایا دروازوں کو قد غلقت، کہ وہ بند ہوئے تھے. فلما، پھر جب رآ ہرقل نے جب یہ دیکھا نفرتہم، ان کی نفرت کو، ان کی بغض کو، کہ دین سے کس قدر ان کو بغض ہے، کس قدر وہ ناپسند کیا انہوں نے میری بات کو. وآیسا، اور وہ مایوس ہو گیا، من الایمان، ان کے ایمان سے. فقال، تو کہا، اس کو احساس ہو گیا کہ یہ میرے لوگ تو اس کو فالو نہیں کریں گے. اصل میں اس کی یہ نیت تھی کہ اگر میرے سردار بھی میرے ساتھ مسلمان ہو جائے تو میری بادشاہت قائم رہے گی، اور میری جو لوگ میری مخالفت نہیں کریں گے اور مجھے قتل نہیں کر دیں گے، اور میری بادشاہت مجھ سے نہیں چھین لیں گے. اس لیے اس نے سوچا کہ یہ بڑے بڑے لوگ سارے میرے ساتھ مسلمان ہو